میری دعا سمجھ لیں یا میرے اوپر بد دعا سمجھ لیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں میرے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ بھی نہ ہو، جو بھی کچھ ہے دنیا میں دے کے چلا جاؤں، نام کر کے چلا جاؤں، اپنی قوم کے نام کر کے چلا جاؤں، اپنے ینگ نسل کے نام کر کے چلا جاؤں، مجھے نہیں چاہیے نام ہو، مجھے اپنی قوم کا نام چاہیے۔ بار بار کہتا ہوں کہ مجھے اپنی قوم کا نام چاہیے، کیونکہ میں نے جنم لیا ہے ایک بہت قوم پرست خاندان میں۔ میرے چچا تھے ڈی ایس پی عتیق احمد خان، شاید بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، اینٹی کرپشن۔ میرے پھوپھا تھے ظفر علی خان، شاید ان کو بھی بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ میرے ماموں تھے حاجی عرفان علی خان ٹنڈولیار میں۔ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے قوم میں بڑا نام پیدا کیا، انہوں نے بڑی قوم کے لیے خدمات بھی انجام دی، اور میں بھی اسی خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو میرے رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو میرے آبا و اجداد کے رگوں میں تھا۔ تو مجھے تو نام اپنی قوم کا چاہیے، مجھے نہیں چاہیے آپ کا پروٹوکول، مجھے نہیں چاہیے کہ میں سر سید احمد خان بنوں، میں راشد خانزادہ بنوں، میں بہادر نار خان بن سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بہادر خان نار خان کا نام دوبارہ زندہ کرنا ہے، اس قوم کا نام دوبارہ زندہ کرنا ہے جس نے 150 سال انڈیا میں حکومت کری، لاکھوں میل ایریا پر۔ آج ہماری بہت بری حالت ہے، ہم بہت بری حالت میں مبتلا ہیں، نہ ہمارے پاس ایجوکیشن رہی، نہ ہمارے پاس بزنس رہا، نہ ہمارے پاس زمینیں رہی۔ زمینیں ہم نے بیچ دی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، چاہے جو بھی مجبوریاں تھیں۔ آج میں تو اپنے جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، وہ ان کی جو 1980 سے پہلے جو ایفرٹس تھے، جو ان کی اسٹرگل تھی، یا جو ان کی کمیونٹی کے لیے خدمات تھیں، چاہے وہ برتن فنڈ ہو، چاہے وہ جماعت خانے ہوں، چاہے دوسرے سلسلے ہوں، ان سب نے بہت کام کیا، اور وہ نام ماشاءاللہ آج تک زندہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری قوم پھر چلی۔ لیکن 80 سے لے کے اور میرے خیال 2010 تک ہم بالکل سائلنٹ ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے، اور ہماری نئی نسل بے روی میں چلی گئی، ایجوکیشن سے دور ہو گئی، اور ہم بہت معاشی مسائل میں آ گئے۔ اب اگر ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے تو میرے جو سمجھ میں آیا وہ صرف راستہ تھا ویلفیئر کا۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں عیدی چلا، جس میں چھیپا چلا، جس میں جینیوٹی چلے، جس میں دیگر قومیں آخانی چلے، اور ان سب قوموں کو ویلفیئر نے سنبھالا دیا، ویلفیئر نے اٹھا کے ان کو عہد پہ پہنچا دیا۔ آپ بھی بلیو کر لیں کہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ آج آپ سوچتے ہو کہ غریب کو آپ چھوڑ دو گے، غریب کو آپ لاوارثوں کی طرح چھوڑ دو گے کہ میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، میری اولاد تو خوش ہے، میں اپنے گھر میں چودھری بنا ہوا ہوں، میرے گھر میں تو سب کچھ ہے، غریب جائے بھاڑ میں۔ تو میں ان امیروں سے، ان صاحب حیثیت لوگوں سے سوچتا ہوں کہ نام تو وہ بھی بیچارہ خانزادہ لکھتا ہے، وہ کہیں اگر عزت لٹائے گا، وہ کہیں اگر ہاتھ پھیلائے گا، تو نام تو آپ کا بھی بدنام ہوگا، نام تو آپ کے اوپر عزت آئے گی۔ تو آپ کیوں بھول جاتے ہو؟ اس غریب کو کیوں چھوڑ دیتے ہو اس کے حالوں پہ؟ اس کو مت چھوڑیں، اس کو بھی سپورٹ کریں۔ وہ سوچ لیں، نام، پھر میں بول رہا ہوں کہ نام تو آپ کا بھی خراب ہوگا، نام تو آپ کا بھی ذلیل ہوگا، تو اس کو اسی طرح سپورٹ کریں جیسے میمن اپنی قوم میں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری قوم کو کھڑا کر دیا۔ آج آپ کو پتہ ہے میمنوں کی صرف زکوٰۃ فنڈنگ کو کروڑ ہوگا ہے، ان کے گھر اب ان کے خاندان میں یا ان کی قوم میں غریب نہیں رہے جو کراچی کے میمن ہیں۔ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کراچی اور دوسرے مطلب شہری علاقوں کے جو میمن ہیں، گجراتی میمن یا دوسرے بومبے، وہ ماشاءاللہ پورے پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں مختلف شعبوں میں۔ تو وہ صرف ویلفیئر کی بنیادوں پہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو کھڑا کر دیا، چھوٹے چھوٹے کاروبار کراتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کی مدد کرتے ہیں، اس طرح شادیاں بھی کراتے ہیں۔ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے صرف وہی سلسلہ ہے۔ اب ہم نے اس کو پوری برادری کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، ایک ایک آدمی نے، ایک ایک فرد نے، ایک ایک بچے نے اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ ہم نے بہت سنی ہے، 64 سال سے ہم نے بہت زیادہ خاموشی اختیار کیے رکھی، 64 سال میں بہت نگاہیں چرائے رکھی، لیکن اب اس سلسلے کو روکنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا۔ اب ہمیں اپنی قوم کے لیے سوچنا ہوگا، سب کو آگے بڑھ کے بات کرنا ہوگا، کنویں کے میڈک بن کے ٹٹر کرنا ختم کرنا ہوگا کہ اس نے کیا دیا، اس نے کیا دیا۔ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں، میرے اوپر اتنے سیریس الزامات لگائے کہ میں نے تو ماں دے دی اس قربانی اس قوم کے لیے۔ آپ بولو گے ماں کیسے دے دی؟ آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلے سال جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو میرے گھر میں، میری فیملی میں، میری بہنوں میں، میرے ماں بھائیوں میں، میری والدہ کے پاس جب بھی کوئی خانزادہ ظاہر آنا جانا تو وہ وہاں پہ بولتے تھے کہ فلاں خانزادہ بول رہا تھا اس کے پاس تو حرام کا مال ہے، وہ تو حرام کا مال کھلا رہا ہے، تو اس میں کون سی بڑی بھلائی کر رہا ہے؟ تو میں آج بولتا ہوں کتنے حرام کے مال والے ہیں یہاں پر، انہوں نے کس نے کھلا دیا، کس نے دے دیا؟ بہت سارے لوگ آتے تھے
کہ یہ تو ہے نا صدر بننا چاہ رہا ہے، یہ تو فلاں کو نقصان پہنچائے گا، یہ جو انجمن چل رہی ہیں، یہ یکجہتی کانفرنس چل رہی ہیں، یا تاریخ کانفرنس چل رہی ہیں، یہ ان کے اگینسٹ کھڑا ہو رہے ہیں. تو ہم نے تو بار بار کہا ہے کہ بھائی وہ ہمارے ایلڈر ونگ ہیں، وہ تو ہمارے بڑے ہیں، وہ تو ہمارے سر آنکھوں پہ. ہم نے تو ہمیشہ ان کو اپنے سر پہ بٹھایا ہے، ہم تو ان سے رہنمائی لینے کو تیار ہیں. ہم بولتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ ہم سے کیا اختلاف ہے ان کو. ہم نے ان کے کہاں پہ ہم نے ان کے مفادات کے اوپر یا ان کو کوئی نقصان پہنچایا. ہم تو ہمیشہ ان کو بڑا بنانے کو تیار ہیں، ہم تو ہمیشہ ان کو ان سے رہنمائی لینے کو تیار ہیں. لیکن خدا قوم کو نہ روکے اس طرح کے لغو الزامات لگا کے، اس طرح کے کام کر کے. راشد خانزادوں کو تو نقصان نہیں پہنچے گا، نقصان پہنچے گا قوم کو. تو جو کام ویلفیئر کے نام پہ کھڑا ہو گیا ہے اور چلنا شروع ہو گیا ہے، اس کام کو نقصان ہوگا. تو جو لوگ آج ہمارے بارے میں الزامات لگاتے ہیں یا ہماری تنظیم کے بارے میں الزامات لگاتے ہیں، وہ لگائیں الزامات. کیونکہ اگر الزامات نہیں لگیں گے تو شاید ہم منافق ہوں، کہ بھائی منافق وہ ہے جس کے ساتھ سارے لوگ شامل ہو جائیں. تو مخالفت تو ہوگی، مخالفت ہمیں برداشت بھی کریں گے، لیکن مخالفت برائے مخالفت نہ ہو، مخالفت برائے اصلاح. ہم اصلاح کرنے کو تیار ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بتایا تو جائے غلطی ہے کیا. صرف الزامات لگا دینا. میری والدہ کے اوپر مسلسل لوگوں کو بھیجا گیا. ایک عورت بھیج دی گئی، میں نے پہلے بھی 30 اکتوبر کو آپ کو بتایا تھا. اس نے جا کے کہہ دیا کہ صوبیدار سلیم اور خلیل جلالی اور سلیم جیلانی والے اس کو لے جاتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ یہ دنیا جان میں امداد بانٹتا پھرتا ہے خانزادوں کے. تو وہ ملے گا کہ اپنے لڑکے کو روکو. ان کا مقصد یہ تھا کہ ان سے بھی مجھے لڑائیں، صوبیدار سلیم والوں سے، اور اپنی قوم کا بھی کام رکوا دیں. تو میری ماں نے اس کو تو صدمے کو اتنا سیریس لیا، وہ ان کو اٹیک ہو گیا اور برین ہیمریج ہونے کی وجہ سے آخر میں وہ انتقال کر گئی. لیکن لوگوں نے اس کو بھی بتایا کہ میں شاید اپنی ماں کے اوپر سیاست کر رہا ہوں. تو خدا کے واسطے میری ماں تو چلی گئی، میرے والد صاحب پہلے چلے گئے. میں اپنی قوم کے لیے، اس قوم کو آگے لے جانے کے لیے آپ کے سامنے ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر میں پہنچ رہا ہوں. اور صرف میرا جذبہ یہ کہ آپ کا نام روشن کروں، اپنی نوجوان نسل کو فردر مزید کسی نقصان سے بچاؤں. تو ہمارا لوگوں نے کہا کہ اتنی زیادہ اسپیڈ، اتنا زیادہ کام، اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے کام کو. اب زیادہ کام کو پھیلا دیا، یہ تو ہمارا ایشو ہے نا. ہم میں کتنی ہمت ہے، ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. سال میں ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا، اب کتنا نقصان ہم اٹھانا برداشت کریں گے. اب اگر نقصان اٹھایا تو نام بھی نہیں رہے گا. آپ کو بتاتا چلوں، پنجاب میں ہمارے بہت سارے خانزادے اپنے نام کے ساتھ راؤ لکھنے لگے، رانا لکھنے لگے. وہ نام خانزادہ ختم ہوتا گیا. اب ہمارے پاس ان کے نام آ رہے ہیں کہ ہمیں انگلش کر دو CIC میسیجز کے لیے. اب نام لکھا ہوتا ہے رانا سہیل، راؤ امجد، فلاں فلاں. ہم نے ان سے بولا بھائی یہ تو خانزادہ نہیں ہے، تو راؤ ہے، یہ تو رانا ہے. کہنے میں یہ خانزادہ ہے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ لگا لیا ہے کیونکہ انہیں ختم ہوئی بھی امید ہے کہ خانزادہ تو ایک ہوں گے نہیں، یہ زندگی میں لڑتے رہیں گے. تو وہ ان کے پنجاب میں راناؤں کی بڑی ڈیمانڈ ہے، ان کی بڑی ویلیو ہے. راؤ منسٹرز بھی ہیں، رانا بھی منسٹرز ہیں. تو انہوں نے اپنی کاسٹ ہی چینج کر دی. تو اس طرح یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے. کچھ ایریاز میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ خانزادہ لگانا بند کر دیا. تو آپ اپنی قوم کو مٹتا ہوا اس طرح کب تک دیکھتے رہو گے؟ اس طرح کب تک اپنا نقصان برداشت کرتے رہو گے؟ تو خدا را آگے بڑھیں. ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہم نے تو بار بار آپ سے یہ کہا ہے کہ اپنے پیاروں کو تو پیار کرتے ہیں نا، اپنے بزرگوں کا تو نام آگے بڑھانا چاہتے ہیں نا، اپنے والدین کے نام سے، اپنے بچوں کے نام سے، اپنے بہن بھائیوں کے نام سے. تو بھی ویلفیئر پروجیکٹ بنا لیں، سیول بنا لیں، مدرسہ بنا لیں، کچھ بھی کر لیں تاکہ ویلفیئر کا سلسلہ چلتا رہے، ویلفیئر کا سلسلہ نہ رکے. تو جب اگر ویلفیئر کا سلسلہ جب چلے گا تو آپ کا نام آگے جائے گا، آپ کی نیک نامی ہوگی. آپ کو بھی لوگ شیپا کی طرح، ایری کی طرح، ٹینیوٹو کی طرح، آخانیوں کی طرح لوگ ماننے لگیں گے، سمجھنے لگیں گے کہ یار یہ بڑی اچھی کمیونٹی ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، بڑا کام کرتے ہیں خدا کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بہت کام کرتے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو آپ کو آگے